یہ جہالت تھی. آج ہمارے سماج میں زندہ تو دفن نہیں کیا جاتا، لیکن ماں کے پیٹ میں اگر لڑکی ہے اور الٹرا ساؤنڈ پر چیک کرا کے معلوم کر لیا کہ پیٹ میں پلنے والی بچی ہے، تو باپ اور ماں دونوں مل کر میاں اور بیوی اس بچی کو گرا دیتے ہیں، گربھ ساکت کرا دیتے ہیں، حمل اسقاط کر دیتے ہیں اور اس بچی کو مار ڈالا جاتا ماں کے پیٹ میں. وہ زندہ دفن کرتے تھے. اسلام سے پہلے کیا جہالت تھی، اور انہی جہالت کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا. لیکن وہ جہالت ہم اسلام نافذ ہو جانے کے بعد مسلمانوں میں بھی دیکھ رہے ہیں. آپ تصور کیجئے کتنی جہالت تھی اسلام لانے سے پہلے، اسلام کی آمد سے پہلے، نبی اکرم کے آنے سے پہلے. بلکہ مذہبی کتابیں تو یہ کہتی ہیں، دھارمک پستکیں تو یہ کہتی ہیں کہ جب جہالت عام ہوگی تو اسی جہالت کو ختم کرنے کے لیے آخری نبی آئیں گے. ہندو دھرم کی کتابوں میں باقاعدہ شریمد بھاگوت مہان پران کا ایک منتر بھی یہی ہے. اتکلوگت پرائے جنیشو کھرگر مڑی دھرمت ترائے ستوین بھگوانو ترشیتی. جب ساری انسانیت جانوروں کی طرح ہو جائے گی اور انسان کے اندر انسانیت ختم ہو جائے گی، وہ جانور بن جائے گا. جنیشو کھر گڑ مڑی، ساری جنتا جب جانور ہو جائے گی، انسانیت نام کی اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہوگی اور دھرم بھرشٹ ہو جائے گا، تب اس دھرم کو زندہ کرنے کے لیے، اس دھرم کو نئے طور پر استھاپت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آخری نبی کو بھیجے گا. بھگوان اوترشیتی، بھگوان اوتار پریشت کرے گا، اوتار بھیجے گا. یعنی اللہ کی طرف سے آخری نبی اس دنیا میں آئے گا. آخری نبی کے آنے کا مقصد جہالت کو ختم کرنا ہے. لیکن نبی تو آ کر چلے بھی گئے، 1400 سال ہو گئے، لیکن جہالت آج ہمارے اندر ویسی کی ویسی پائی جا رہی ہے. عرب کے حالات پر ذرا ایک نظر ڈالیے، کیسے حالات تھے. آپ کو معلوم ہے جوا اتنا کھیلا جاتا تھا. زاد المعاد پڑھی علامہ ابن قیم کی. جوا اتنا کھیلا جاتا تھا کہ جوئے میں جب انسان رقم ہار جاتا تھا تو مکان جوئے میں لگا دیا کرتا تھا، اور جب مکان بھی جوئے میں ہار جاتا تھا تو وہ اپنی بیوی جوئے میں لگا دیا کرتا تھا، اور جب وہ بیوی بھی جوئے میں ہار جاتا تھا تو پھر وہ اپنی جوان بیٹی کو جوئے میں لگا دیا کرتا تھا، اور اپنی بیٹی تک کو جوئے میں ہار جایا کرتا تھا. جوئے کی یہ شکل آج ہمارے سماج میں بھی موجود ہے. یہ الگ بات ہے، لوگ مکان تک تو ہار رہے ہیں، رقم ہار رہے ہیں، مکان ہار رہے ہیں، بیوی نہیں لگائی جا رہی ہے، بیٹی نہیں لگائی جا رہی ہے، لیکن جوئے کی شکل آج ہمارے سماج میں موجود ہے. شراب اتنی پی جاتی تھی محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے، شراب اتنی پی جاتی تھی کہ وہ لوگ جب کھانے کے دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو پانی کے بجائے شراب کی بوتل، شراب کا مگ، شراب کا جگ، شراب کا لوٹا وہ رکھ لیا کرتے تھے. اور جب کھانا کھاتے کھاتے پانی پینے کی ضرورت پڑتی تو پانی نہیں پیتے، بلکہ منہ کا لقمہ جو حلق تک پہنچا ہوا ہے اس کو شراب پی کر وہ حلق کے نیچے اتارا کرتے تھے. شراب کھانے کی جگہ پر، کھانے کے دسترخوان پر پانی کی جگہ پر شراب رکھی جاتی تھی.
شراب اتنا پیتے تھے کہ شراب پینے پر فخر کیا کرتے تھے. ان کے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ بچہ لوگ اس معاشرے کے، اس سماج کے، اس پیدا ہونے والے نومولود اس بچے کو پانی نہیں پلاتے، دودھ کا قطرہ ماں اپنی پستان کے دودھ کا قطرہ اس کو نہیں دیتی، اس کو شہد نہیں دیتی. سب سے پہلے اس بچے کے حلق میں جو چیز ڈالی جاتی پیدا ہونے کے بعد، ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد، وہ شراب کا قطرہ ہوتا، شراب کی بوندیں ہوتی. فخر کیا جاتا کہ میرا گھر میں بچہ پیدا ہوا اور باپ دادا کی وراثت کو زندہ رکھا ہے، باپ شرابی ہے تو اس نے اپنے بیٹے کو بھی پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے اس کو جو گھٹی دی ہے، اس کی رگوں میں سب سے پہلے جو چیز پہنچائی ہے، اس کے پیٹ میں سب سے پہلے جو چیز گئی ہے وہ شراب کے قطرے، شراب کے ڈراپس، شراب کی بوندیں اس کے حلق کے اندر گئیں، اس کے پیٹ کے اندر پہنچی. یہ شراب کا چلن تھا. ان کے گھروں میں جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی، جی حالت دیکھیے، ان کے گھروں میں جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو اس بیٹی کے ساتھ یہ ظلم ہوتا کہ 4 سال تک تو اس کی پرورش کی جاتی، 4 سال تک تو اس بچی کو پالا جاتا، اس بچی کی دیکھ ریکھ کی جاتی. جب وہ بیٹی 4 سال کی ہو جاتی تب اس کا باپ میلے کے بہانے اپنی بچی کو لے جاتا، اپنی بیوی سے کہتا کہ اس کو نہلاؤ، اس کو دھلاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ. ماں اس کو نہلاتی، دھلاتی، کاجل لگاتی، سرما لگاتی، عطر لگاتی. وہ چھوٹی سی 4 سال کی بچی اپنے باپ کے ساتھ میلہ دیکھنے کے لیے جاتی، لیکن اس معصوم بچی کو پتا نہ ہوتا کہ میرا باپ مجھے میلے میں نہیں، مجھے زندگی کے آخری سفر پر لے کر جا رہا ہے. جنگل میں لے جاتا، وہاں پہلے سے گڑھا کھدا ہوا رہتا. وہ اپنی بیٹی سے کہتا، بیٹی اس گڈھے میں جھانک کر دیکھو، تمہیں تمہاری ماں نظر آئے گی. وہ بیٹی جب گڈھے میں جھانک کر دیکھتی، وہ بیٹی اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے جب گڈھے میں جھانکتی تو پیچھے سے اس کا شقی القلب باپ، پیچھے سے اس کا ظالم باپ اس کو دھکا دے دیتا اور وہ چھوٹی سی 4 سالہ بچی اس گڈھے کے اندر گر جاتی. پھر یہ پیچھے نیچے زمین سے مٹی اٹھا کر اس گڈھے کو پاٹنے لگتا اور اپنی 4 سال کی بچی کو اسی میں دفن کر دیتا اور آخری سانس تک وہیں رکا رہتا. جب اس کی آخری چیخ بھی بند ہو جاتی، جب اس کی بیٹی مر جاتی، تب وہ وہاں سے آتا اور اپنی قوم کے اندر آ کر، اپنی سماج میں آ کر کہتا، لوگوں میں نے اپنی بچی کو 4 سال کے بعد دفن کر دیا ہے، میں نے اپنی بچی کو گاڑ دیا ہے، میں نے اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیا ہے. اس پر گرو کیا جاتا، فخر کے ساتھ کہتا کہ میں نے اپنی بچی کو گاڑ دیا. یہ جہالت تھی. آج ہمارے سماج میں زندہ تو دفن نہیں کیا جاتا، لیکن ماں کے پیٹ میں اگر لڑکی ہے اور الٹرا ساؤنڈ پر چیک کرا کے معلوم کر لیا کہ پیٹ میں پلنے والی بچی ہے تو باپ اور ماں دونوں مل کر، میاں اور بیوی، اس بچی کو گرا دیتے ہیں، گرب ساکت کرا دیتے ہیں، حمل اسقاط کر دیتے ہیں اور اس بچی کو مار ڈالا جاتا. ماں کے پیٹ میں وہ زندہ دفن کرتے تھے، یہاں ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے. بخاری کی حدیث ہے، جو بچے ماں کے پیٹ میں مار دیے جاتے ہیں، 1 دن کا ہو، 2 دن کا ہو، 1 مہینے کا ہو، 2 مہینے کا عمل ہو، جو بچے ماں کے پیٹ میں قتل کر دیے جاتے ہیں، اسقاط کر دیے جاتے ہیں، گرا دیے جاتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالی اس بچے کو زندگی دے گا، اس کو زبان دے گا، اس کا ہاتھ، اس کے پیر اس کو دے گا. قیامت کے دن یہ بچہ اپنی ماں کی پستان سے لٹکا ہوا آئے گا. جاء یوم القیامہ ومعلق بین ثدیہا،
بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو قیامت کے دن زبان دے گا، ہاتھ پیر دے گا، بولنے کی طاقت دے گا. یہ بچہ اپنے ماں کی پستان سے لٹکا ہوا آئے گا، اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہوگا، اپنے ماں کی پستان سے دودھ کو چوس رہا ہوگا. پھر اللہ اس کو اجازت دے گا، آئے میرے بندے، تجھے کچھ کہنا ہے تو کہے، تجھے کچھ عرض کرنا ہے تو میرے سامنے عرض کر، تجھے کچھ بولنا ہے تو بول. وہ چھوٹا سا معصوم بچہ جو دنیا میں ماں کے پیٹ میں مار دیا گیا، ماں کی پستان چھوڑے گا، زبان چلائے گا، چیخ کر کہے گا، یقول یا ربی ہذہ امی قتلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں میری جان لے لی تھی، اے اللہ یہ دنیا میں میری نہ ہوئی تو آج اس کا مت بن، اے اللہ اس نے دنیا میں میری حفاظت نہیں کی، آج تو اس کی حفاظت مت کر، اے اللہ اس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا، تو آج اس کو میری ماں کو جہنم کے اندر ڈال دے، اے اللہ میری ماں کو تو جنت میں داخل مت کر. یہ چھوٹا سا بچہ جو پیٹ میں مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، یا یوں کہہ لو کہ جس بچے کو ہم نے گروا دیا، یہ بچہ قیامت کے دن اپنی ماں کو جہنم میں لے جائے گا، کہے گا ہذہ امی قتلتنی. یہ جہالت ہمارے یہاں پر بھی، یہ عرب کے اندر بھی ساری جہالتیں تھیں. جب یہ جہالتیں عام ہو گئیں تب اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا.